बादशाहों के लिए, सारे किंग्स के लिए, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के लिए एक पैगाम दे दिया कि हाकिम वो नहीं है जो महल्लात में रहता है, हाकिम वो है जो छोटे से टूटे मकान में रहता है, हाकिम वो नहीं है जहां नेमतों का दस्तरखान सजता है, हाकिम वो है जिसके यहां बच्चे फाके में बसर करते हैं, हाकिम वो नहीं है कि जो बेहतरीन रेशम के लिबास पहनता है, हाकिम वो है कि जहां उसके यहां एक पतली चादर है और सर्दी में कांप रहा हो। अली इब्न अबी तालिब ने यही पैगाम दिया। नहीं, इतना ही नहीं, अली वैसी हुकूमत कर सकते थे जैसी अली से पहले हुकूमत होती रही है, वैसी हुकूमत कर सकते हैं जो अली के बाद हुकूमत हुई है, लेकिन अली ने वैसी हुकूमत कभी नहीं की। नहीं, अली ने मोमिन का हक रोकना तो दूर की बात है, इंसानों का हक रोकना तो दूर की बात है। अली इब्न अबी तालिब पूरी कायनात के हाकिम हैं, लेकिन उसके बाद मौला फरमाते हैं कि अगर कोई मुझसे ये कहे कि मैं तुम्हें 7 आसमानों की बादशाहत देता, मैं तुम्हें 7 आसमानों की बादशाहत देता हूं, उसके बदले में इतना करना है कि एक छोटी सी चींटी, हकीर सी चींटी चली जा रही है और उसके मुंह में एक भूसे का दाना, भूसा है। भूसा क्या होता है पता है आपको? गेहूं के दाने के ऊपर जो छिलका होता है बच्चों, गेहूं के दाने का, जौ के दाने का जो छिलका होता है, आप इससे कहीं ज्यादा चीजें फेंक देते हैं। अली कहते हैं कि अगर उस भूसे को इस चींटी से छीनने के बदले में मुझे कायनात की 7 आसमानों की हुकूमत कोई दे दे, तो अली इब्न अबी तालिब उस चींटी के मुंह से भूसा नहीं ले सकता। लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि अली के चाहने वाले कितनों का लुकमा छीनते हैं, कितनों को महरूम करते हैं, कितनों का हक गस्ब करते हैं, उसके बाद कहते हैं हम अली के चाहने वाले। अली ने तो हुकूमतों को ठोकर लगा दी कि हक पामाल न होने पाए, हम तो हुकूमतों की तरफदारी करते हैं कितने हक पामाल हो, हमारा कद ऊंचा हो जाए, हमारे खजाने में दौलत का इजाफा हो जाए। यही अली का चाहने वाला है। नहीं अजीजान ग्रामी, तो क्या किया मेरे मौला ने यही तो किया, कुछ नहीं रखा। और उसके बाद मेरे मौला के लिए लिखने वाला लिखता है कि जब बाद के बादशाह आए हैं तो ये कहते नजर आए हैं कि अली ने जो है अपने बाद वालों को मुश्किल में डाल दिया है ऐसी हुकूमत करके। आसान नहीं है ये हुकूमत करना, मुश्किल में डाल दिया। लेकिन जब अली अपने आप को उस लेवल पे ले जाते हैं जो सोसाइटी का सबसे गरीब और फकीर इंसान है, तो नतीजा क्या होता है? एक दिन अली अपनी हुकूमत के तमाम लोगों को बुलाते हैं, जवान भी आए हैं, बच्चे भी आए हैं, बूढ़े भी आए हैं, अमीर भी आए हैं, गरीब भी आए हैं, मुसलमान भी आए हैं, गैर मुस्लिम भी आए हैं, कुरान मानने वाले भी आए हैं, कुरान का इनकार करने वाले भी आए हैं, सब आए हैं। और उसके बाद अली आज ये पूछते हैं, बताओ मेरी हुकूमत में कोई भूखा तो नहीं रहा? मेरी हुकूमत में कोई भूखा तो नहीं रहा? मेरी हुकूमत में किसी का हक नहीं मारा गया? अजीजों, जब हम यूके का सफर करते हैं, जब हम कनाडा आते हैं, जब यहां पहुंचते हैं, तो लोग कहते हैं हुकूमत अवाम का बड़ा ख्याल करती है, गरीबों का बड़ा ख्याल करती है। अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी सोचा आपने, ये तो तालीमें अली इब्न अबी तालिब थी जिस पर आज वेस्ट में अमल हो रहा है। वो मोहम्मद अब्दहू जिसका जिक्र मैं अपने इंग्लिश के लेक्चर में कर रहा था, मोहम्मद अब्दहू जो वाइस चांसलर थे जामिया अजहर के, एक मर्तबा वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड की ट्रिप थी, उन्होंने वापस जब अपने टूर से आए तो लोगों ने पूछा आपका सफर कैसा रहा? कहा बहुत अच्छा रहा। सुनिएगा हमारे आपके लिए सबक। कहा सफर कैसा रहा? कहा बहुत अच्छा रहा। कहा इस सफर में आपने क्या पाया? इस सफर में मैंने ये देखा कि मुसलमान ईस्ट में रहते हैं, इस्लाम वेस्ट में रहता है। मुसलमान ईस्ट में रहते हैं, इस्लाम वेस्ट में रहता है। कहा हम नहीं समझे। कहा समझने का मतलब यह है कि जो तालीम कुरान और जो तालीम नबी थी उस पर वो अमल कर रहे हैं कि जिनका न कुरान से ताल्लुक है न जिनका नबी से ताल्लुक है, लेकिन जिनका ताल्लुक है वो कभी नहीं अमल करते। इसीलिए मुझे तो शर्म आती है, मैं ये जुमला नकल करने से पहले कई बार सोचता हूं कहूं न कहूं, फिर कहता हूं कह ही दूं। कौन सा जुमला? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का, जिसे तमाम मुसलमानों ने नकल किया अपनी तकरीरों में। आज अजीब फैशन भी चला आया है। या तो ये इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स है, आज बड़ा फैशन चला है। क्या है? का अगर अपनी तकरीर को जीनत देनी है, अपनी बात में वजन पैदा करना है। मुसलमान जब से बड़ा बेवजन हुआ है तो यही करने लगा है।
کیا ہے؟ اپنی بات میں، اپنی تقریر میں جب وزن پیدا کرنا ہے تو کیا کرو؟ کہاں کچھ ویسٹ کے اسکالر کے جملے نقل کر دیا کرو، انہوں نے یہ کہا، ان کی سیئنگ کہہ دیا کرو تاکہ مجمع کو بھی امپریس کر لو گے، تقریر میں بھی وزن ہو جائے گا کہ نہیں ویسٹرن اسکالر نے یہ کہا ہے، ویسٹرن اسکالر نے یہ کہا۔ عجیب بات ہے، ویسٹرن اسکالر کے جملے کے کہنے سے تمہاری تقریر میں وزن بڑھتا ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں ہماری تقریروں میں قرآن کے کہنے سے وزن بڑھتا ہے، حدیث کے کہنے سے وزن بڑھتا ہے، ائمہ کے اقوال کو نقل کرنے سے وزن بڑھتا ہے، بلکہ آگے میرے مولا کا جملہ نقل کرتا ہوں، تمام کروں گا، مل جل کر صلوات پڑھیے گا۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب تمہارا ذہن یقیناً تھک جاتا ہے، یقیناً تھک جاتا ہے، صبح سے شام تک کام کرتے ہو تھک جائے، دفتر جاتے ہو تھک جاتا ہے، تم اسکول جاتے ہو تھک جاتا ہے، یونیورسٹی جاتے ہو تھک جاتا ہے، ذہن تھک جاتا ہے، ہم کہتے ہیں مجلس میں جائیں گے اور تھک جائیں گے، بس یہیں سے فیصلہ کر لو کہ تم میں اور علی کے پیغام میں کتنا فرق ہے۔ مولا فرماتے ہیں یقیناً تمہارے ذہن تھک جاتے ہیں، ہماری حدیثوں کو نقل کرو تاکہ تمہارے ذہنوں کو سکون ملنے لگے، بالیدگی ملنے لگے۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ میں اس فیشن کا قائل تو نہیں ہوں، اس فیشن کا قائل نہیں ہوں، لیکن ہاں عظمت اہل بیت کہیں سے ثابت ہو وہ گوشے چھوڑنے کے بھی حق میں نہیں ہوں۔ عظمت اہل بیت کہیں سے اگر ثابت ہو تو وہ گوشے چھوڑنے کے حق میں بھی ہوں۔ عزیزو وہاں اس طرح سے عمل ہو رہا ہے، کہا اسلام ہم نے ویسٹ میں دیکھا۔ ایک بات اور کہوں، امام کا انتظار کر رہے ہیں آپ، ابھی آپ نے انگریزی کی تقریر کے آخری حصوں میں کچھ تو محسوس کیا ہوگا، اسی احساس کو بنیاد بنا کر، اسی احساس کو بنیاد بنا کر، بلکہ میں یہ کہوں گا اسی احساس کی بنیاد پر ہمیں ایک ایک اینٹیں رکھنی ہیں، اور ان ایک ایک اینٹوں سے دینداری ایک مکان اس شہر میں تعمیر کرنا، جہاں بچے بھی مذہبی ہوں گے، جوان بھی مذہبی ہوں گے، عورتیں بھی مذہبی ہوں گی، اور مرد بھی مذہبی ہوں گے، ہمارا ایک ایک فرد مذہبی ہوگا۔ عزیزو یقیناً میرا وقت کا امام جزیرہ خضرہ میں رہتا ہے، یقیناً میرا وقت کا امام جزیرہ خضرہ میں رہتا ہے، لیکن کیا میرا امام ہماری جانب سے غافل ہے؟ کیونکہ میرے امام خود کہتے ہیں انا غیر محملین ولا ناسین لذکرکم، ہم تمہیں نہیں بھولے ہیں، ہم تمہاری یاد سے غافل نہیں ہیں، تم نے ہمیں بھلا دیا ہے۔ کیسے ہو گئے ہم کہ اپنے وقت کے امام کو بھلا دیا، اپنے امام کو بھلا دیا؟ ہاں وہ امام جو صبح و شام عزاداری حسین برپا کرتا ہے، وہ امام جو منتقم خون حسین، کہا تم نے ہمیں بھلا دیا۔ کون امام کہ جس کی وجہ سے یہ کائنات قائم ہے؟ وہ امام کہ جس کے لیے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر زمین پر حجت خدا نہ ہو تو زمین اہل زمین کو نگل جائے۔ آپ اپنی حلق سے لقمہ نہیں اتار رہے ہوتے، آپ زمین کا لقمہ بن چکے ہوتے، آپ جی نہیں رہے ہوتے بلکہ موت کی آغوش میں سو گئے ہوتے۔ بہت سے لوگ مرتے ہیں اس دنیا میں، کچھ مرنے کے بعد بھی صاحب نام و نشان رہتے ہیں، کچھ مرنے کے بعد بھی صاحب نام و نشان رہتے ہیں، کچھ زندہ بھی رہتے ہیں تو بے نام و نشان رہتے ہیں، کچھ زندہ بھی رہتے ہیں تو بے نام و نشان رہتے ہیں، کچھ زندہ تو رہتے ہیں مگر میرے امام کی زبان میں یہ تو مردہ ہیں اور لاشیں ہیں جو چل پھر رہی ہیں، مردہ ہیں، لاشیں چل پھر رہی ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کے لیے امام کہتے ہیں اپنی قبروں میں سو تو رہے ہیں مگر زندہ ہیں۔ تشہد مقامی و تسمعون کلامی و ترد جوابی، کیا ہے کہ تم ہماری حیثیت کو مشاہدہ کر رہے ہو، دیکھ رہے ہو قبر میں سو رہا ہے،
ہمارے کلام کو سن رہے ہو, ہمارے سلام کا جواب دے رہے ہو. اندازہ لگایا آپ نے؟ کچھ ایسے ہیں جو مر جاتے ہیں زندہ رہتے ہیں, کچھ زندہ ہیں مردوں سے بدتر ہیں. فیصلہ کر لو, کیا زندگی کو موت سے بدتر بنانا ہے یا مر کر زندہ رہنا ہے؟ فیصلہ کر لو, یا زندگی کو موت سے بدتر بنانا ہے یا مر کر زندہ رہنا ہے. کہا اگر زندگی کو موت سے بدتر بنانا ہے قرآن کو جزدان میں رکھنا, اگر زندگی کو موت سے بدتر بنانا ہے ائمہ کی سیرت کو بھول جانا, اگر زندگی کو موت سے بدتر بنانا ہے تو پھر اس کے بعد سننا سب کچھ, عمل کسی بات نہ کرنا. سننا سب کچھ, عمل کسی بات پر نہ کرنا. لیکن ہاں اگر اپنی زندگی کو نہیں, اپنی موت کو زندگی بنانا ہے, اپنی موت کو حیات بنانا ہے. حسین بانٹ رہے تھے حیات مقتل میں. اگر اپنی موت کو زندگی بنانا ہے تو پھر اس کے بعد قرآن کھولنا بھی ہے, پڑھنا بھی ہے, سمجھنا بھی ہے, عمل کرنا بھی ہے, سیرت ائمہ کا احیاء ہونا بھی ہے, اس تعلیم پر عمل ہونا بھی ہے. میں کہاں سے نکلا تھا, کہاں پہنچ گیا, بس زحمت تمام کرنی ہے, بات سمیٹنی ہے. بہت سی باتیں دوران گفتگو چلی آ رہی ہیں, لیکن اندازہ لگایا آپ نے, اندازہ لگایا میرے مولا کی سیرت. میں نے عرض کیا مغرب کے اندر, ویسٹ کے اندر عمل ہو رہا ہے, اسلام پر عمل ہو رہا ہے. میں جزیرہ خضرا کی بات کر رہا تھا. امام فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں امام کے آنے سے پہلے, امام کے ظہور سے پہلے جو کچھ علامتیں ہوں گی, جو کچھ سائنس ہوں گی, امام آ رہے ہیں. عزیزو یہاں پر ایک جملہ اور کہتا چلوں اس حدیث کو نقل کرنے سے پہلے. جوان آتے ہیں کہتے ہیں مولانا ایک مجلس میں سنا تھا کہ یہ علامت ہے, وہ علامت ہو گئی. ایک مجلس میں یہ سنا تھا یہ علامت ہے, وہ ہو گئی. میں نے کتاب میں پڑھا تھا وہ علامت بھی اپیئر ہو گئی ہے. عزیزو جب بھی علامتیں اپیئر ہوتی جائیں تو کہتے جاؤ امام آ رہے ہیں, امام آ رہے ہیں, امام آ رہے ہیں. کتنی تیاری ہے امام کے لیے. اپنی دعا میں تو ہم کہتے ہیں مولا ہمارے گھر کے مہمان ہو جائیے. کس گھر کے مہمان ہو جائیے؟ جس گھر میں امام کے علاوہ سب کے لیے جگہ ہے, جس گھر میں امام کے علاوہ سب کے لیے جگہ ہے, جس گھر میں تعلیم امام کے علاوہ سب کے لیے جگہ ہے. عزیزو اگر امام آ رہے ہیں تو اپنے آپ کو بدلو. امام آ رہے ہیں تو کیسا آپ کو ہو جانا ہے. میں نے عرض کیا چھٹے امام فرماتے ہیں علامتوں میں سے ایک علامت امام کے آنے سے پہلے یہ ہوگی. کون سی علامت ہوگی؟ کہ ایک علامت یہ ہے کہ سورج مغرب سے نکلے گا. سورج مغرب سے نکلے گا, مغرب سے سورج نکلے گا. ہاں پاسبلٹیز کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں. حدیث کا ایک رخ یہ بھی ہے یقیناً, کیونکہ جب پہلے کے لیے ڈوبا ہوا سورج نکلا ہے تو آخری کے لیے بھی نکلے گا. پہلا بھی علی ہے, آخری بھی علی ہے. لوگ ہم نام محمد کو محمد سمجھے, یہ نہ سمجھے کہ وہی حیدر کرار بھی ہے. ڈوبتا ہے کوئی اور کوئی پڑھتا ہے نماز, ڈوبتا ہے کوئی اور کوئی پڑھتا ہے نماز. ایک دریا ہے جو ساحل بھی ہے مجدار بھی ہے. صلوات پڑھیں بآواز بلند. ایک دریا ہے جو ساحل بھی ہے مجدار بھی ہے. نہیں, فضیلت کا مصرع آ گیا تھا تو ایک جملہ پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں. ہم سطح زمین کو اپنے سجدوں کا گواہ نہیں بنا رہے ہیں. ہم سطح زمین کو اپنے سجدوں کا گواہ نہیں بنا رہے ہیں, اور آنے والا سطح آپ پر مصلی بچھائے گا. آنے والا سطح آپ پر مصلی بچھائے گا. یہ میرے مولا کا معجزہ ہوگا, یہ فضیلت ہوگی میرے مولا کی کہ آپ اسے مصلی بنائیں گے. نہیں اتنا ہی نہیں, موت برحق ہے. بات سے بات نکلتی ہے, کہے بغیر رہ بھی نہیں پاتا ہوں. کیا کروں,